2-3 دن پہلے خاتون کا فون آیا کہ جی میرے ہسبینڈ کو کرونا ہو چکا ہے، 1 ہفتے سے وہ اپنے کمرے میں ان کو بند رکھا ہوا ہے، ان کو ہم وقت پہ کھانا پینا دے رہے ہیں، لوگوں نے ڈاکٹرز نے منع کیا ہوا ہے وہ ہم سے نہ ملیں، ہم ان کے قریب نہ جائیں، تو گھر میں ہی ہیں، ہم ان کی ساری چیزوں کا خیال کر رہے ہیں۔ ہم ان کو کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں خدا کے لیے نماز تو پڑھ لو، لیکن نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ جمعہ، نہ قرآن، نہ کچھ، 24 گھنٹے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے فون نمبر دیا اپنے ہسبینڈ کا کہ جی آپ ان کو کال کر لیجئے، آپ ان کو سمجھائیے۔ اب میں کیا کال کر کے کیا سمجھاؤں؟ تو جس کو اتنی پریشانی کے اندر بھی جب اس کو سمجھ میں بھی آ رہا کہ اگر واقعتاً یہ اس کے لیے موت لیوا، جان لیوا بھی اگر ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ کس کی زندگی کتنی ہے، تب بھی اس وقت خدا کا خیال نہیں، اس وقت بھی حرام دوستیاں اور حرام تعلقات اور میوزک اور موسیقی اور خدا سے دوری۔ ایسا مرحلہ، ایسی پریشانی امت پہ کبھی نہیں آئی جو آج آئی ہے۔ ہمیں اس کو بھی سوچنا ہوگا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ کہ امت کی تقدیر اور امت کی کہانیاں اور تاریخیں کیا ہیں کہ ابتدا میں زندگی کے اندر مجاہدے ہوتے ہیں، فکر ہوتی ہے، اور جب یہ میوزک میں پڑ جاتے ہیں، ڈھول اور گانے میں پڑ جاتے ہیں، پھر یہ تباہ ہو کے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس قسم کے حالات پیش آ رہے ہیں، بہت رجوع اللہ میں جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، بس کرکٹ ہے، لوڈو کھیلنا ہے، باتیں کرنی ہے، گپیں مارنی ہے، ساری رات گپیں مارنی ہے، لیکن نہ فجر کی اذان کے وقت سو جانا ہے لیکن نماز نہیں پڑھنی۔ یہ بہت تکلیف دہ حالات ہیں۔ اگر حالات یہی رہے اور آگے جس طرح ہماری سوچ کو بدل دیا گیا ہے، آگے آنے والے وقتوں میں بہت کچھ ہوگا۔ والد صاحب بیٹھے میں، ابو نے ایک بات بتائی تھی، ایک مرتبہ 1990 میں جب عراق کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تو ہمارے میڈیا نے خبر دی کہ وہاں سے بمباری ہو رہی ہے اور نیچے صدر صدام حسین نے جعلی شہر بنا دیے ہیں، اور وہ جہاز آتے ہیں جعلی شہروں پہ بمباری کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور یہاں چند دنوں میں صدام حسین کی لاکھوں تصویریں بک گئیں اور وہ ہیرو بن گئے چند دنوں کے اندر۔ اور اس کے بعد پتہ لگا، چند دن یہ خان چلتی رہی، اس کے بعد پتہ لگا کہ یہ جو چند دن رپورٹیں تھیں ساری غلط تھیں، وہ غلط شہر پہ حملے نہیں ہوئے تھے، صحیح جگہ پہ حملے ہوئے تھے۔ وہ تو ہمیں رونے بھی نہیں دیتے۔ تو ہم اپنے فوکس کو اللہ اور اس کے رسول سے جب ہٹا لیں گے اور ادھر ادھر کی باتوں کو سنتے رہیں گے، پھر یہی ہوگا جو اس پریشانی میں ہو رہا ہے کہ اتنی پریشانی کے باوجود بھی رونے والی آنکھ نہیں، درد والے دل نہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں، جتنا ہونا چاہیے وہ بھی وہ نہیں، تو مشکلات یہ پھر آگے بڑھیں گی۔ آج ایسا کورونا یا ایسی بیماری آئی ہے جس میں ہمیں کہا گیا کہ اپنے گھروں میں تو محدود ہو سکتا ہے اگر ہم ٹھیک نہ ہوئے، حیا کی طرف ہم نے سفر شروع نہ کیا، کل آنے والے وقتوں میں کوئی ایسی بیماری آ جائے وہ کہیں گھروں میں بھی مت رہو، اس سے کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جائے، لیکن اس طرف من حیث الامہ ہماری طرف توجہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔